السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا ہے کہ قربانی واجب ہونے کی شرائط اور مالی حیثیت کیا ہونی چاہیے، تب قربانی انسان پر واجب ہوگی، واضح فرمائے۔ بات واجب رہے کہ قربانی ہر عاقل بالغ مقیم مرد عورت مسلمان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، یعنی کہ جو نصاب کا مالک ہے۔ لیکن قربانی کے اندر یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ کا الگ مسئلہ ہے اور قربانی کا الگ مسئلہ ہے۔ تھوڑا سا اس کو دھیان سے سنیں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے اور دوسروں کو بھی یہ بات آپ بتا سکیں۔ قربانی میں یہ چیز ضروری ہے کہ اس کے پاس جیسے نصاب ہے 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اتنا اس کے پاس موجود ہے، یا پھر اتنا ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس موجود ہے، یا پھر مال تجارت اس کے پاس اتنا موجود ہے، یا پھر یوں کہیں کہ ضرورت سے زائد اس کے پاس کوئی گھر ہے، یا پھر جو گاڑی استعمال کر رہا ہے ضرورت سے زائد اس کے پاس اور گاڑیاں موجود ہیں، یا پھر جو بھی چیزیں ضرورت سے زائد اس کے پاس موجود ہیں، تو یہ نصاب میں شامل ہوں گی، قربانی کی نصاب میں شامل ہوں گی، اور اس پر قربانی واجب ہوگی، اور اس کو قربانی ادا کرنا ضروری ہوگا۔ ہاں اگر اتنا مال اس کے پاس نہیں ہے تو اس کا مسئلہ ہم نے اس سے پہلے ویڈیو کے اندر بیان کیا، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ اور زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ میں قربانی میں اور ایک چیز یہ ہے کہ جو قربانی کا مال ہوتا ہے اس پر حولان حول یعنی کہ سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کے ایام کے اندر بھی نصاب کا مالک بن جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس کو قربانی کرنا ضروری ہے بنسبت زکوٰۃ کے، یعنی کہ زکوٰۃ میں الگ مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا ضروری ہے لیکن قربانی کے اندر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں پر اور ایک چیز ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جب تک یہ بندہ صاحب نصاب رہتا ہے تب تک اس کو قربانی کرنا ہے، چاہے وہ پھر مرد ہو یا عورت ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک بار قربانی کر دیا تو اب اس کے طرف سے قربانی ادا ہو گئی، اب دوسروں کی طرف سے کرنا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ جب تک یہ بندہ صاحب نصاب ہے یا عورت ہے مرد ہے صاحب نصاب رہتا ہے تب تک اس کے پاس مال ہے، تو تب تک اس کو ہر سال قربانی کرتے ہی رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سال اپنے طرف سے کیا، پھر اگلے سال اپنے اہلیہ کی طرف سے کیا، پھر اس کے بعد اپنے بچے کی طرف سے کیا اور اپنا ویسے ہی چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ اگر صاحب نصاب ہے اور صاحب نصاب رہ رہا ہے تو ایسے حالات میں اس کو پہلے اپنی قربانی ادا کرنی ہوگی اس سال بھی، اور اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ پھر اہلیہ کا پھر بچے کا ان میں بھی حصے لے سکتے ہیں، لیکن اپنی قربانی ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ اپنی قربانی نہیں کرے گا اور اپنا چھوڑ کر کے گزشتہ سال میں نے کیا تھا، جیسے کہ ہمارے پاس ایک عام رواج ہے، کہتے لوگ گزشتہ سال میں نے کیا تھا اب اس سال اپنے اہلیہ کے نام پہ لے رہا ہوں، تو ایسا نہیں چلے گا۔ اس سے آپ کی قربانی واجب کی واجب ہی رہے گی اور آپ اس کے گنہگار رہیں گے، آپ کی ذمہ ویسی ہی رہے گی وہ۔ تو آپ کو ہر سال قربانی کرنا ہے جب تک کہ آپ صاحب نصاب ہیں، اور پھر اس کے اپنی ادا کرنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ دوسروں کے نام پر بھی لے سکتے ہیں، دوسروں کی طرف سے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن صاحب نصاب ہونے کے بعد آپ کے طرف سے ہر سال جب تک آپ صاحب نصاب ہے تب تک آپ کو قربانی کرتے رہنا ضروری ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر آپ کو ویڈیو سمجھ میں آتی ہے اچھی لگتی ہے تو دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس مسئلے کو سمجھ سکیں۔ السلام علیکم۔